پریشان ہوں، اسے اب کون اٹھا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله على النبي وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں قابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستوں، پیارے نبی کی پیاری سنتوں سے متعلق ایک کلمہ پڑھنے والے مسلمان نبی کے عاشق کو یہ ہدایت ہے کہ نبی کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے یہ نہ دیکھیں کہ یہ سنت چھوٹی ہے، یہ سنت بڑی ہے، بلکہ نبی کی سنت چھوٹی ہو یا بڑی ہو وہ انتہائی عظیم ہے، قابل عمل ہے. اور اسی طرح یہ بھی نہ دیکھیں نبی کی یہ سنت میرے مزاج کے موافق ہے یا نہیں. مزاج کے موافق ہو تو بھی عمل کریں، مزاج اور طبیعت کے موافق نہ ہو تو بھی عمل کریں. اگر کوئی بندہ ایسا ہے
کہ نبی کی سنتوں میں سے کوئی سنت اس کے مزاج کے موافق ہے اس لیے اس پر عمل کر لیتا ہے، اور کوئی سنت ایسی ہے جو اس کے مزاج کے اور اس کی طبیعت کے اور اس کی عادت کے خلاف ہے، اس کے طبیعت کے اور مزاج کے موافق نہیں ہے تو چھوڑ دیتا ہے۔ یا کوئی بندہ ایسا ہے کہ نبی کی سنت جو زمانے کے فیشن کے مطابق ہے تو اس پر عمل کر رہا ہے، اور جب زمانے کے فیشن کے مطابق نہیں ہے تو اس پر عمل نہیں کر رہا ہے، تو یہ بندہ دراصل وہ نبی کی سنت پر عمل کرنے والا نہیں ہے بلکہ اپنے طبیعت کے تقاضے پر عمل کرنے والا ہے۔ اس کو کچھ ثواب نہیں ملے گا، اس کو کچھ اجر نہیں ملے گا۔ عام طور پر آج کل ایک داڑھی کا فیشن ہے، عجیب و غریب شکل میں لوگ یہاں داڑھی کٹواتے ہیں، ہوتی ہی 1 انچ یا اس سے بھی چھوٹی۔ کسی کھلاڑی نے اس طرح کا فیشن بنایا داڑھی رکھنے کا، یا کسی ماڈل نے اس طرح کا فیشن بنایا داڑھی رکھنے کا، تو اس کا دیکھا دیکھی لوگ جو اس طرح کی داڑھی رکھتے ہیں جو بالکل فیشن کے موافق، جو ایک عجیب طریقے سے یہاں ٹھڈی کے پاس کٹی رہتی ہے، یہاں ایک عجیب طریقے سے کٹی رہتی ہے۔ میرے عزیز و بزرگوں، ایسی داڑھی رکھنے والوں کو لوگ کہتے ہیں کہ سنت چھوڑا ہوا ہے، در حقیقت وہ سنت نہیں چھوڑا ہے، وہ نبی کی داڑھی کی گستاخی کر رہا ہے۔ دیکھیے، نبی کی سنت پر عمل کرنا ایک بہت بڑا عظیم اجر والا عمل ہے۔ نبی کی سنت کا مذاق اڑانا، کسی ماڈل یا کسی کھلاڑی کے فیشن کو اپناتے ہوئے، یہ انتہائی گستاخانہ عمل ہے، اس لیے اس سے پوری طرح سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ کٹنگ شاپوں میں دیکھے ہوں گے، بالوں کا اسٹائل لگایا رہتا تھا پہلے زمانے میں، ہم ایسے ایسے کٹنگ کرتے ہیں، اب جو ہے داڑھی کا اسٹائل بھی لگایا گیا ہے، عجیب عجیب طریقے سے کھجور کی شکل میں کٹا ہوا ہے، سموسے کی شکل میں کٹا ہوا ہے، اور لوگ اسے رکھ رہے ہیں، اس طرح کا فیشن اپنا رہے ہیں۔ ایسا ہرگز نہ کیجئے، یہ نبی کی سنت اور داڑھی کا بالکل مذاق ہے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے، نبی کی داڑھی سے متعلق، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی ایک مشت ہوا کرتی تھی، ادھر بھی ایک مشت، نیچے جانب بھی، ادھر بھی ایک مشت، اور ادھر بھی ایک مشت داڑھی۔ مشت کا مطلب ایک مٹھی داڑھی ہوتی تھی اس طرح، دیکھ لیے، اور ادھر بھی ایک مشت ہوتی تھی، یہ نبی کی ادھر بھی ایک مشت ہوتی تھی۔ اس سے کم رکھنا سنت کے خلاف ہے، اور وہ فیشن کے مطابق داڑھی کٹوا کر کھجور کے ٹیپ میں یا سموسے کی شکل میں داڑھی بنوانا، یہ انتہائی گستاخانہ عمل ہے، اس سے بہت پرہیز کرنا چاہیے۔ تو بہرحال نبی کی سنت میں بات شروع کیا تھا، چھوٹی ہو یا بڑی ہو وہ قابل عمل ہے، فیشن کے مطابق ہو یا زمانے کے فیشن کے خلاف ہو، ہماری طبیعت ہمارے مزاج کے موافق ہو یا ہماری طبیعت اور مزاج کے خلاف نہ ہو بلکہ موافق ہو، تو بھی عمل کرنا چاہیے۔ تو نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے پہلے نبی کی سنتوں کو جاننا ہے۔ تو میں اسی خیال سے کئی جمعہ سے ربیع الاول کے مہینے کی برکت سے نبی کی سنتوں کا عنوان شروع کیا۔ آپ کے سامنے کھانے کی سنت بیان کی گئی، پانی پینے اور دودھ پینے کی سنتوں کو بیان کیا، اور بیت الخلاء میں داخل ہونے، بیت الخلاء سے نکلنے سے متعلق جو سنتیں ہیں وہ آپ کے سامنے آئی۔ آج ارادہ ہے لباس سے متعلق سنتوں کو بیان کر دوں۔ اللہ مجھے اس کی توفیق نصیب فرمائے۔
اس عنوان کے حق کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سننے والوں میں سے ہر ایک کو بھی لباس سے متعلق جو سنتیں آج بیان کی جائیں گی اللہ اس پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. لباس کی سنت بیان کرنے سے پہلے قرآن شریف میں لباس کے متعلق جو اصول بیان کیا گیا ہے اسے بیان کریں. سورۃ الاعراف کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون. اس آیت کے ذیل میں علماء مفسرین لباس کے 4 اصول بیان کیے. قرآن میں تو 2 اصول بیان کیے گئے. حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے حوالے سے پورے مکمل 4 اصول بیان کیے گئے. پہلا اصول لباس کا یہ ہے کہ وہ لباس جسم کے شرم کے اعضاء کو چھپانے والا، شرم کے اعضاء کو، پوشیدہ مقامات کو چھپانے والا اور ڈھانکنے والا. تو معلوم ہوا لباس کا پہلا اصول ستر ہے، ستر کو ڈھانکنا ہے. مرد کے لیے الگ ستر ہے، عورت کے لیے الگ ستر ہے. مرد کا ستر جس کا ڈھانپے رکھنا، بدن کا وہ حصہ جس کا ڈھانکے رکھنا ہر مسلمان مرد پر فرض ہے، وہ کم از کم ناف، ہم لوگ بمبی بولتے نا، وہاں سے لے کر گھڑگے کے نیچے تک، گھڑگے کے اوپر تک نہیں، گھڑگے سمیت گھڑگے کے نیچے تک اتنا حصہ ڈھانکے رہنا ہر مسلمان مرد پر فرض ہے. اللہ ہے کہ کبھی علاج کے لیے مجبوری ہے، ڈاکٹر کے سامنے کھولنا پڑتا ہے تو وہ الگ بات ہے. لیکن نارمل حالت میں یہ اتنا حصہ ہمیشہ ڈھانک کر رہنا فرض اور ضروری ہے اس کے اوپر. یہ مرد کے لیے. عورت کے لیے سارا جسم اس کا ڈھانکے رہنا فرض ہے سوائے چہرے کے، اور ہاتھ کے 2 ہتھیلیاں گٹوں تک اتنا کھلے رکھ سکتی ہے. باقی سارے اعضاء کو چھپائے رکھنا اس کے ذمہ فرض ہے. غیر مرد کی نگاہ اس پر پڑنے سے بچائے رکھنا اس کے ذمہ فرض ہے. اور نماز بھی پڑھتی ہے تو اتنا حصہ ہی کھلا رہنا چاہیے. چہرہ اور دونوں ہاتھ کے ہتھیلیاں، دونوں پیر کے قدم، اس کے سوا دوسرا حصہ کھلا ہے. عورت کا نماز اس کی نہیں ہوگی. تو عورت کے لیے ایک سطر ہے، مرد کے لیے ایک سطر ہے جس کا ہونا بے حد ضروری ہے. علماء مفسرین اس اصول کے ذیل میں لباس کے 3 عیب بیان کرتے ہیں. یعنی یہ 3 عیب والا لباس مرد ہو یا عورت ہو نہ پہنے. ایک لباس ایسا عیب والا لباس وہ ہے کہ اتنا مختصر ہے، مرد کا ہو یا عورت کا، جتنا سطر، جتنا شرم کے اعضاء اس کے دل میں چھپانا فرض ہے وہ تبھی نہیں چھپتا ہے، کھل جاتا ہے. اتنا مختصر ہے. یہ لباس کا ایک عیب ہے. دوسرا عیب، لباس تو مکمل پہنا ہے یا لباس تو مکمل پہنی ہے، لیکن اتنا ٹائٹ ہے، اتنا چست ہے کہ اس کے پہننے کے باوجود اندر کے اعضاء ابھر کر ظاہر ہوتے ہیں، مرد کے ہو یا عورت کے ہو. اندر کے اعضاء جو چھپانا ہے اس کے ذمے وہ کھل کر ظاہر ہوتے ہیں. اتنا ٹائٹ لباس، یہ بھی لباس کا عیب ہے. تیسرا، لباس تو پہنا ہے پورا لیکن اتنا پتلا اور باریک ہے، اتنا پتلا اور باریک ہے کہ اندر کے اعضاء جس کا چھپانا فرض ہے عورت پر مرد پر وہ ظاہر ہو جاتے ہیں. اندر کے کپڑا پہننے کے باوجود جسم دکھتا ہے. یہ 3 عیب والا لباس
بالکل ناپسندیدہ ہے. اس طرح کا لباس پہن کر مرد یا عورت نماز پڑھتے ہیں تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے. جب لباس کی بات آتی ہے تو عام طور پر لوگ جو عورتوں کے لباس کی طرف ذہن بڑھاتے ہیں کہ وہ فلاں عورتیں باریک کپڑا پہنتے ہیں جس سے ان کا جسم ظاہر ہوتا ہے، غلط ہے. فلاں عورتیں جسم ٹائٹ میں فٹ کر کے لباس پہنتی ہیں، ساڑیاں پہنتی ہیں، برقع پہنتی ہیں، کتنا ٹائٹ کہ اندر کے اس کے اعضاء ظاہر ہوتے ہیں. اس برقعے کے لیے ایک برقع چاہیے، ایسا پہنتے ہیں، یہ غلط ہے. یا اتنا چھوٹا پہنتی ہیں بچیاں، لڑکیاں، عورتیں کہ ان کا کمر کا حصہ، سینے کا حصہ، پیر کا حصہ، رانوں کا حصہ ظاہر ہو جاتا ہے. یہ غلط ہے. یہ ذہن اس کی طرف جاتا ہے، عورتوں کی طرف. بالکل صحیح ہے، جانا بھی چاہیے کہ ہماری بچیاں، ہماری بیویاں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں ہرگز ایسا لباس، اتنا چھوٹا لباس نہ پہنے جس سے ان کا صدر نہیں ڈھکتا، ان کی کمر نہیں چھپتی، ان کے سینے نہیں چھپتے، ان کے پیٹھ نہیں چھپتی، ان کے پیر کا پنیاں نہیں چھپتے، ان کے بازو نہیں چھپتے، ان کے کلائیاں نہیں، ان کے بازو نہیں چھپتے، ان کی کوہنیاں نہیں چھپتی ہیں. تو ایسا لباس ہرگز ہمارے بچے نہ پہنے، ہماری بیٹیاں، ہماری بیویاں نہ پہنے. اور اتنا ٹائٹ بھی نہ پہنے کہ پہننے کے باوجود آدھا اور زیادہ ابھر کر ظاہر ہوتے ہو. اور اتنا پتلا بھی نہ پہنے. اس پر کڑی نظر رکھے باپ، اس پر کڑی نظر رکھے شوہر، اس پر کڑی نظر رکھے گھر کے بڑے سرپرست بھائی، ماں وغیرہ. اور لباس لے کر دیتے وقت باپ لے کر دیتا ہے، شوہر لے کر دیتا ہے، بڑا بھائی لباس لے کر اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں کو لے کر دیتا ہے یا خریدنے کے لیے کہتا ہے تو اس کی مکمل رعایت کریں. کیا یہ لباس پہننے سے میری بچی کے پورے اعضاء جو شرم کے چھپتے ہیں، میری بیوی کے اعضاء چھپتے ہیں، یا میرے بیوی کے بازو دکھائی دیتا ہے، یا کمر دکھائی دیتی ہے، پہلیاں نظر دکھائی دیتی ہیں. اس پر غور کریں، فیشن کے پیچھے نہ بھاگیں. لباس خریدتے وقت معیار فیشن نہیں ہے بلکہ سطر ہے. اگر کوئی گھر کا ذمہ دار باپ، مرد، بھائی وغیرہ لباس خرید کر دیتے وقت اس کی رعایت نہیں کیا، بلکہ وہ ایسا کپڑا خرید لی بیٹی، ایسا کپڑا خرید لی بیوی، ایسا کپڑا خرید لیا ہمارے گھر کے بہنوں نے، اور یہ دیکھتا رہ گیا اور اس پر پیسہ بھی خرچ کر دیا، ایسا لباس لے جس کا جسم ڈھکتا نہیں ہے، چھپتا نہیں ہے، اور یہ پیسہ خرچ کر کے لے کر دے دیا، تو لے کر دینے والا باپ، لے کر دینے والا شوہر، خرید کر دینے والا بھائی، خرید کر دینے والا سرپرست، وہ لباس کھلا رکھنے کا جو گناہ عورت پر ہوگا، لڑکی پر ہوگا، اس گناہ میں برابر شریک رہے گا. وہ کرے گی گناہ، لباس پہن کر مردوں کو اپنے طرف مائل کرے گی. حدیث میں آتا ہے رب کاسیۃ عاریۃ، بہت سے قیامت کے قریب بہت سی عورتیں ایسا کپڑا پہنیں گی، پہننے کے باوجود ننگی نظر آئیں گی. اللہ کے نبی علیہ السلام آج سے 1400 سال پہلے آج کے ماحول کو بیان کر دیا. یہ بیان کرنے کا مقصد کیا تھا؟ کہانی سنانا تھا؟ نہیں، تنبیہ کرنا تھا مردوں کو. تمہاری بیٹیاں ایسا کپڑا پہنتے ہیں تو ان پر ہر چیز اس طرح کے کپڑے پہننے لاتے ہیں. شادیوں میں، فنکشنوں میں ایسے لباس پہن کر جانا عام بات سی ہو گئی ہے. ہمارے گھر کی لڑکیوں کا، ہمارے گھر کی بیٹیوں کا، ہمارے گھر کی بیویوں کا. اس پر روک لگانا چاہیے. تو بہرحال میں کہہ رہا تھا، لباس کی جب آتی ہے تو فوراً ذہن ہمارا عورتوں کے لباس کی طرف جاتا ہے. مرد بھی بعض دفعہ ایسے لباس پہنتے ہیں جن کے پہننے کے باوجود ان کے اعضاء چھپتے نہیں ظاہر ہو جاتے ہیں. کتنی مرتبہ مسجد میں ایسا ہوتا ہے، ہم نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں اتنا چھوٹا ٹی شرٹ، اتنا چھوٹا شرٹ پہنا ہے، اور اس کی جنس اتنی ٹائٹ اور نیچے ہے
کہ وہ رکوع میں جاتا ہے تو پیچھے گانا نظر آتے ہیں اسے، صدر کھل جاتا ہے اس کا، نماز ٹوٹ رہی ہے اس کی، اور دوسروں کی نماز خراب ہو رہی ہے اس کی وجہ سے۔ اب ظاہر بات ہے پیچھے کا حصہ انہیں سجدے میں جا کر رکوع میں جا کر دکھا رہا ہے، تو پیچھے والوں کی نماز کا حال کیا ہوگا؟ کمر اٹھاتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے تو ادھر کی کمر دکھتی ہے، ادھر اٹھاتا ہے ادھر کی کمر دکھتی ہے۔ مرد کے لیے بھی ناجائز حرام ہے جس میں اس کے صدر نہیں ڈھنگتا ہو ایسا لباس پہننا۔ ٹائٹ پہنتے ہیں، پینٹ اتنی ٹائٹ ہے کہ اس کے پورا میپ اس کا بھی نظر آ جاتا ہے، کہاں کیا کیا ہے بولے۔ ایسا لباس پہننا حرام 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 ہے۔ ایسی جینس پینٹ پہننا جس سے اس کے شرم کے اعضاء کھل کر ظاہر ہوتے ہو، گرچہ اس کے اوپر کپڑا ہے پھر بھی دکھتے ہو، تو ایسی پینٹ پہننا ناجائز ہے اس کے لیے۔ اور ایسا اتنا چھوٹا شرٹ پہن رہا ہے جس سے پورا حصہ اس کا نماز میں یا ہاتھ اٹھانے پر دکھ جاتا ہے، تو وہ بھی جائز نہیں۔ یہ مرد لوگ لباس پہنتے وقت اس کا خیال رکھیں، لباس لیتے وقت اس کا خیال رکھیں۔ تو خالی عورتوں کو ہی لباس سطر والا پہننا نہیں، مرد کو بھی سطر والا لباس پہننا ہے۔ تو لباس کا پہلا مقصد سطر ڈھانکنا ہے، جسم کو ڈھانکنا ہے۔ دوسرا مقصد اور دوسرا اصول لباس کا یہ ہے کہ وہ پہننے کے بعد زینت کو اچھا لگے، اسے اچھا لگے۔ اچھا لگنے کا مطلب لوگ یہ سمجھ گئے فیشن جیسا ہے ویسا پہنے تو اچھا ہے۔ فیشن معیار نہیں ہے، بلکہ ہم وہ پہنتے ہیں تو ہم کو اچھا لگے، ہم کو راحت پہنچائے، کیونکہ قرآن میں فرمایا لباساً یواری سوآتکم، تمہاری پوشیدہ مقام کو چھپانے والا ہو، وریشا، اور تمہیں زینت بخشتا ہو، اچھا لگتا ہو۔ جیسا فیشن ویسا نہیں، فیشن بہت چھوٹا، ایک زمانے میں تھا، ہم دیکھتے تھے 15-20 سال پہلے شرٹ ڈھیلے ڈھیلے لمبے لمبے ہوتے تھے، پائجامہ کیا بولتے ہیں، پینٹ بھی لمبا لمبا ہوتا تھا۔ کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کے بڑے بھائی کا ان کے بابا کی شرٹ انہیں پہن لے گا گیا ہے، جیسا دکھتا تھا ایسا۔ مجھے یاد ہے وہ اچھی طرح سے، بڑے بڑے بیگی پینٹ بیگی شرٹ بولتے تھے اسے، لمبے لمبے ہوتے تھے، پہن لیتے تھے لوگ۔ اب کیا زمانہ آ گیا، چھوٹا شرٹ، اتنا کنجوسی سے شرٹ سلاتا ہے، اتنا ٹائٹ ٹی شرٹ اور پینٹ اتنے ٹائٹ کہ پہننے کے باوجود بھی پہنا جیسا دکھتا ہے، تو وہ لباس لینا شروع کر دیا۔ یعنی ایسا معلوم ہوتا کہ ان کے بابا جو ہے چھوٹے بچے کا 15 سال کے بچے کا پہن لے گا گیا ہے، 18 سال کے 12 سال کے بچے کا پہن لے گا گیا، جیسا دیکھ لو تمہیں جا کر انٹرنیٹ میں، تمہیں شرٹ پہننے کے بعد جا کر دیکھو تمہارا شرٹ کتنا چھوٹا ہے بولا ہے۔ اب کیا ہے فیشن؟ فیشن معیار نہیں ہے جی، ایک مسلمان کے لیے فیشن معیار نہیں ہے، فیشن معیار تو سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیسا ہوتا تھا اسے معیار بنائے۔ تو دوسرا اصول جو ہے سنت ہے، دوسرا اصول اور دوسرا مقصد لباس کا وہ ہمیں پہننے کے بعد ہمیں اچھا لگے، اچھا لگے۔ تیسرا اصول یہ بیان کیا گیا حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے کہ لباس پہنتے وقت غیروں کی، کافروں کی، مشرکوں کی، یہودیوں کی، عیسائیوں کی مشابہت نہ ہو، تشبہ نہ ہو، کیونکہ حدیث میں آتا ہے من تشبہ بقوم فہو من، جو آدمی جس کی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت کے دن انہی کے درمیان سے اٹھے گا۔ اب فلموں میں ناچنے والے ہیرو، کھلاڑی، ماڈل لوگوں کے لباس کی مشابہت اختیار کرتے ہو، چاہے وہ ہم کو اچھا لگے کہ نہیں لگے، ہم لے کر پہنتے ہیں، ان کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، ہم لباس آئینہ پہ کھڑ کر دیکھتے ہیں پہنتے ہوئے کریکٹ ویسا ہے کہ نہیں ہے کر کے ذہن میں خیال کرتے ہیں۔ یہ پہن کر آپ کا دماغ میں یہ ہونے میری مشابہت نبی کی سنت سے ہے کہ نہیں، وہ دیکھنا ہے۔ فلاں کھلاڑی جو پہنے تھے ویسا ہے گا میرا، فلاں ہیرو جو پہنا تھا ویسا ہے گا میرا لباس، وہ مشابہت اختیار کر کے پہنتا ہے۔ تو مشابہت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن جس کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے زندگی بھر کپڑے پہنے تھے،
جس کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے چہرہ بنایا تھا، جس کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے زندگی گزاری تھی، اگر وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، تو اس کافر وہ مشرک قبر سے، جس قبرستان سے اٹھے گا، اللہ حفاظت فرمائے یہ کلمہ پڑھ کر جیا تھا اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہوا تھا، لیکن مشابہت غیروں کی اختیار کرنے کی وجہ سے، مشابہت یہودیوں کی اختیار کرنے کی وجہ سے کل عالم محشر میں ان کافر و مشرکوں کے ساتھ اٹھے گا۔ کتنی بری بات ہے۔ چوتھا اصول لباس کا کہ وہ لباس پہننے کے بعد غرور اور تکبر نہ ہو، غرور اور تکبر نہ پیدا ہو۔ اور ہم کو کیا معلوم ہوتا ہے غرور کس سے پیدا ہوتا ہے، کس سے نہیں پیدا ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پائجامہ، پینٹ، لنگی، ازار جو بھی ٹخنے سے نیچے ہوگا، ٹخنے سے نیچے ہوگا، یہ غرور کی علامت ہے، یہ تکبر کی علامت ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص ایسا لباس پہنے گا جو ٹخنے سے نیچے ہے، ٹخنے سے نیچے ہے، کل قیامت کے دن پروردگار رب العالمین اس پر نظر کرم نہیں فرمائیں گے، رحم کی نظر نہیں فرمائیں گے۔ بے لذت گناہ ہے یہ۔ بزرگوں نے کہا یہ کیا ہے؟ بے لذت گناہ ہے۔ ممکن ہے زنا کرنے والے کو زنا میں لذت ہو، شراب پینے والے گنہگار کو شراب میں لذت ہو، سود کھانے والے کو سود میں لذت ہو، ممکن ہے، ہو سکتا ہے، لیکن یہ ٹخنے سے پائجامہ نیچے پہننے کا جو گناہ ہے اس میں کچھ بھی لذت نہیں ہے، پھر بھی آدمی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرما دیا تم اس طرح کا پائجامہ پہنتے ہیں، اس طرح کی پینٹ پہنتے ہیں، اس طرح کی ازار پہنتے ہیں، اس طرح کی لنگی پہنتے ہیں، تو کل قیامت کے دن رحم کرنے والا خدا، کرم کرنے والا خدا تم پر نظر کرم نہیں فرمائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بدنصیبی کی بات ہے کہ اللہ اگر رحم نہ کرے تو کون کرے گا، اللہ اگر کرم نہ کرے تو کون کرے گا۔ جب ہم اس طرح کی بات کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ ترقی کا دور ہے، اس ترقی کے دور میں یہ مولوی صاحبان کو کیا بھی کامش نہیں، پائجامہ ٹخنے سے نیچے رہنا، اوپر رہنا، اس کی بات کرتے ہیں۔ ترقی کی بات کرنا، سائنس کی بات کرنا، کمپیوٹر کی بات کرنا، انٹرنیٹ کی بات کرنا، تانے دیتے ہیں۔ ہم آپ کے تانے سننے کے لیے تیار ہیں، سنتے رہیں گے اور برداشت کرتے رہیں گے، اور ہم کو امید ہے کہ حق بات بول کر تانے سنتے سنتے اس کو برداشت کرنے کی برکت میں، صبر کرنے کی برکت میں اللہ تعالیٰ ہم کو جنت کا وارث بنا دے گا انشاءاللہ، اللہ کی ذات سے ہوگا، تانوں سے نہیں گھبراتے۔ تو اس طرح کے تانے دیتے ہیں لوگ۔ میں ان سے عام طور پر کہتا ہوں کہ بھائی جب ہم نبی کی سنت بیان کرتے ہیں، نبی کا طریقہ بیان کرتے، کہا کہ پائجامہ پینٹ ٹخنے سے اوپر ہے نا، تو بھلے تم ترقی کی بات کرتے ہیں، دخیانوں سے پرانی باتیں کرتے مولانا، بلکہ کہتے ہیں اللہ کے بندے کبھی کسی اسکول کے پرنسپل کے پاس آپ جا کر پوچھیں، کسی تعلیمی پنڈتوں کے پاس جا کر آپ نے پوچھا تمہاری بچوں کا لباس گڑگوں سے اوپر، پنیاں کھولنے سے تعلیم اور ترقی سے اس کا کیا تعلق ہے؟ کئی کو ہمارے بچوں کو ایسا لباس پہناتے ہیں جس سے ہماری بچیاں گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو ان کی رانیں دکھ جاتی ہیں، ان کا گڑگا نظر آتا ہے، ان کی پنیاں نظر آتی ہیں۔ کئی کو ایسا لباس پہناتے ہیں ہمارے بچیوں کو پڑاوا نیچے تک کا۔ کبھی پوچھتے کیا آپ لوگ؟ نہیں، وہاں ایسا دم دبا لیتے ہیں کہ وہاں پوچھے تو پریشانی، وہاں نہیں پوچھتے۔ کسی پرنسپل کے پاس تاریخ میں نہیں ہوگا ایسا کہ جا کر کوئی پوچھ گیا ہو ہماری بچوں کے پنیاں کیوں کھول دیے، اس سے تعلیم کا کیا تعلق ہے، اس سے ترقی کا کیا تعلق ہے، کبھی پوچھا نہیں۔ جب نبی کی حدیث بیان کر کے جب ہم کہتے ہیں کہ اس طرح کا پائجامہ نہ پہنو تو ہم کو تانے دی جاتا ہے۔ تو بہرحال 4 اصول ہیں لباس کیسے ہونا چاہیے۔ اصل میری بات تو سنت کو بیان کرنا تھا، لباس کی سنت 6-7 سنتیں ہیں، غور سے سنیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے لباس کے سلسلے میں سفید رنگ کا پہنتے تھے، سفید رنگ، کبھی کبھی
دوسرا بھی پہن لیتے تھے، لیکن عام طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کون سا تھا؟ سفید رنگ کا لباس پسند تھا۔ قمیص یا کرتا یا جو بھی پہنتے تھے اس سے پہلے دائیں آستین کو ڈالتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ دائیں آستین کو ڈالتے تھے، بعد میں بائیں آستین کو ڈالتے تھے۔ اسی طرح پیجامہ پہنتے تھے، جو بھی تہبند بولتے، اس زمانے میں پیجامہ پہن کا تصور نہیں تھا، تہبند نیچے جو ناف کے نیچے پہنتے اسے تہبند بولتے، وہ پہنتے تھے تو پہلے دایاں پاؤں ڈالتے، پھر بایاں پاؤں نکالتے، بایاں پاؤں ڈالتے تھے۔ نیا لباس پہنتے تو حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ نیا لباس پہنتے۔ اور اسی طرح نبی کی سنتوں میں سے میں ابھی بیان کیا، پائجامہ ٹکنے سے کہاں ہوتا تھا؟ اوپر ہوتا تھا، نصف پنڈلی پر ہوتا تھا۔ شرٹ نکالنا ہوتا، جبہ نکالنا ہوتا تو پہلے کون سا نکالتے؟ بائیں ہاتھ کو نکالتے، بعد میں سیدھے ہاتھ کا۔ اسی طرح تہبند کا بھی مسئلہ تھا۔ ٹوپی پہنتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹوپی پہنتے اور ٹوپی کے اوپر امامہ باندھتے تھے۔ امامہ سے متعلق بیان کر دو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ سفید ہوتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ سفید ہوتا تھا یا سیاہ کالے رنگ کا ہوتا تھا۔ حضرت جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر مدینے سے مکہ میں داخل ہوئے تو اس وقت راوی روایت کرتے کالا رنگ کا امامہ باندھتے تھے۔ اس طرح پیچھے شملہ بھی چھوڑتے تھے، پیچھے جو شملہ ہوتا نا اس طرح کا چھوڑتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی 7 ہاتھ کا ہوتا تھا جو پہنتے تھے امامہ، 7 ہاتھ کا ہوتا، کبھی 13 ہاتھ کا ہوتا تھا۔ لباس سے متعلق چند سنتیں تھیں، میں آپ کو بیان کیا، اللہ ہم کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو آج عہد کریں ہم لباس پہنیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق لباس پہنیں گے۔ جھبا پہنتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح آج کل جو شرٹ پہنتے ہیں اس طرح کا شرٹ کا نہیں تھا نظام۔ لیکن جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا ہوں، جائز ناجائز سے متعلق اللہ نے کچھ بھی نہیں کہا۔ قرآن میں کہا کہ لباس تمہارا ایسا ہو جس سے تمہارا صدر چھپتا ہو، جھبا پہننا، قبا پہننا، عبا پہننا، یہ نہیں کہا گیا آسمان سے ایک لباس اتار کر نبی یہ لباس پہن لو، تم نہیں کہا گیا، بلکہ ایسا لباس پہنو جو تمہیں راحت پہنچائے، تمہارے صدر کو چھپائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر جھبا پہنتے تھے، یا 2 قسم کی چادر ہوتی تھی، ایک چادر ہم احرام میں باندھتے نا جی، اس طرح کا احرام نیچے باندھتے اور دوسرا اس طرح گھر اوپر ڈال لیتے تھے۔ جھبا پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تھا۔ تو لباس ہم جو ہے مسلمانوں والا، سنتوں والا لباس پہنے۔ ایک ایک سنت بیان کی جا رہی ہے، سننے کے بعد اس پر عمل کے لیے تیار رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ بحمدک، واشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب